بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کپتان پر بھونکنے والا مبشر لقمان، جس کو ایم ڈی پی آئی اے کا عہدہ نہیں ملا، اس کے بعد فواد چودھری کے ترلے کرتا رہا کہ کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے مجھے چیئرمین پیمرا لگوا دو، اسے چیئرمین پیمرا کا عہدہ نہیں ملا۔ اور جب کپتان کا 1 سال مکمل ہو گیا اور مبشر لقمان، جو کہ ایک مفاد پرست شخص ہے، جس نے ساری زندگی بزنس ٹائکونز جو ہیں ان کے اسی لیے ان کی جو ہے وہ ان کے آگے بچتا رہا کہ کسی طریقے سے کوئی چیز مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ مل جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت میڈیا کے اندر کام کرنے والے ان لوگوں میں سے مبشر لقمان کہاں پہنچ گیا۔ لفافے باقی بھی لیتے ہیں، لیکن جو لفافے مبشر لقمان نے لیا اور جس طریقے سے لیے، ان کی اور کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اب مبشر لقمان جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو آج کل اپنے ویلاگز کے اندر بیٹھ کر بہت بڑے بڑے بھاشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کپتان نے یہ کیا، بشرا بی بی نے یہ کیا، اس کے بعد فرح گجر نے یہ کیا، پھر عثمان بزدار کے حوالے سے، پھر جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کے حوالے سے، اور طرح طرح کی بکواسیات سارا دن بیٹھ کے کرتا ہے۔ لیکن اب جو کرپشن کا ثبوت ملا ہے وہ اس کا اپنا نکل آیا ہے، اور یہ کرپشن کا ایسا ثبوت ہے جس بات پہ اس کو تکلیف ہوئی تھی کہ لفافہ صحافت جو ٹویٹ کیا گیا تھا قاسم سوری کی جانب سے، اور اس کو تکلیف ہوئی تھی، اس کو مرچیں لگی تھی کہ انہوں نے لفافہ صحافت کیوں کہا ہے۔ اب ذرا یہ کلپ دیکھیے گا، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے صرف بک کا گفٹ آفر کیا۔ یہ اینڈ میں بات کریں گے جرنلسٹ کی، ابھی نہیں چھیڑیں گے، ہم دونوں آپ سے کہیں گے اور کسی کو نہیں، مجھے تو آپ صاف کریں۔ نہیں، میں کہوں گا مجھے اب دیں، آج دیں، سب کے سامنے دیں۔ مجھے تو گھر چاہیے، ولا چاہیے جو آپ نے حامد کو دیا۔ نہیں کیوں نہیں؟ سوری، اب آپ بتائیں۔ میں نے بتا دیا، میں نے واپس آ کے چیف پہ آنا ہے اور ارسلان پہ آنا ہے۔ آپ نے واپس آ کے کیا 2 چیزیں جس پہ بھی فوکس کرنا ہے؟ مجھے میں نے ملک ریاض پہ فوکس کرنا۔ وہ تو یار لقمان ابھی جب سٹارٹ ہوگا تو میں نہیں شروع کرنا۔ آپ کریں گے، نہیں، آپ کریں گی چیف جسٹس اور ارسلان کی، میں کروں گا ان کی طرف سے سوالات کہ آپ ان پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں نا۔ میں نے کم بیک، کین آئی آسک دی کوسچن فرسٹ؟ ہاں نہیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ پہلے آپ یہ سوال کریں، ڈیل آپ ہر ڈیل میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ میں نے نہیں پوچھنا، نو انٹرسٹڈ، وہ نے پوچھ تو لیا ابھی میں اس دوبارہ جانا چاہتا ہوں نا، اس میں چلے جائیں۔ اس میں جانا چاہتا ہوں اور چیف جسٹس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اوکے، یہ لو یار، یہ لے لے کوئی، ویلکم بیک اینڈ آئی گیو اٹ ٹو یو۔ وہ یہ لقمان ہی پوچھے گا، وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ آپ سے پوچھ لے۔ صاحب جو ہیں وہ سیٹ پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں اور ساتھ ملک ریاض صاحب کو سامنے لے کے بیٹھے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے جو حامد کو دیا ہے آپ نے۔ حامد کون؟ حامد میر۔ وہ ولا چاہیے جو حامد میر کو آپ نے ولا دیا۔ اور ساتھی اینکر جو ہیں آج کل وہ بھی کپتان کے خلاف بڑے بڑے بکواس کرتی ہیں، اور آپ ان کو بھی سن لیں، وہ کہتی ہیں کہ آج تو جی آپ دے کے جائیں گے، اور مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آج مجھے تو آپ سب کے سامنے نواز کے جائیں گے اس گھر سے، تاکہ جو ہے وہ مثال قائم ہو جائے کہ جو صحافی اپنا ضمیر بیچے گا اور پلانٹڈ شو کرے گا اسے ایسے ولاز ملیں گے، اور پھر وہ ان ولاز کو بیچے گا، ولاز کٹھے کرے گا، پراپرٹی میں انویسٹ کرے گا، اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد اپنے پرائیویٹ جیٹس لے گا، پھر ملک کا امیر ترین صحافی بن جائے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ وہ شخص ہیں جو میں پچھلے دنوں ایک سینئر صحافی، بہت سینئر صحافی ان کے پاس بیٹھا تھا، اور وہاں پہ مبشر صاحب کی کال آئی تھی بحریہ ٹاؤن میں 4 ایکڑ جگہ جو پڑی ہے اڈا پلاٹ کے پاس لاہور کے اندر، اس کے لیے کہ جی آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور وہ زمین ہم لینا چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے بات پوچھنے پہ پتا چلا جس صاحب کی زمین تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں جس ریٹ پہ دینا چاہتا ہوں وہ اس ریٹ پہ لینا نہیں چاہتے، وہ آدھا ریٹ بھی مجھے نہیں دیتے، تو میں اس طریقے سے تو نہیں دے سکتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ اپنا گیٹ لگا لیں گے، قبضہ کر لیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔
یہ صاحب پہلے دن سے ایسے کرپشن کے کیسز کے اندر ایسے معاملات کے اندر انوالو رہے ہیں اور تنقید کرتے ہیں عمران خان پر۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو ہے اس نے نون لیگ پر اور جنرل باجوہ پر بجلی گرا دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب تک لوگ تنقید کرتے رہے جنرل باجوہ پر، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا یا اس طریقے کی ورڈنگ کسی شخص نے استعمال نہیں کی جس طریقے کی آج ورڈنگ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کی جانب سے استعمال کی گئی۔ اب پھر میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا کہ کس طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے NRO2 یعنی NRO 2022 کا سارا کریڈٹ جنرل باجوہ کو دے دیا اور یہ کہا ہے کہ اگر باجوہ یہ نہ کرتا یہ باجوہ نے غلط کیا ہے۔ اور ذرا یہ کلپ سنیے گا، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو اس طرح یہ لکھے ہوئے وہ جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا۔ آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو اس طرح یہ لکھے ہوئے وہ جن باجوہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے جو اس نے اس طریقے سے ان کو چھوڑا ہے، اور اسی جو یہ بات گفتگو کی انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کے لیے نیب ترامیم کی گئی، نیب آرڈیننس لے کے آئے یہ، اور یہ تمام چیزیں کی گئیں، اور یہ غلط کیا ہے باجوہ نے اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی شخص نے اتنے دھڑلے سے نام لیا، عمران خان صاحب نے بھی آج تک اتنے دھڑلے سے نام نہیں لیا تھا جتنے دھڑلے سے اعتزاز احسن نے آج جنرل باجوہ کا نام لیا ہے۔ اب جو میجر بابر افتخار صاحب ہیں، DGISPR ہیں، ان کو آنا چاہیے، ان کو تردید کرنی چاہیے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو۔ ہمارے کان تو ترس رہے ہیں یہ بات سننے کے لیے، جنرل بابر افتخار کی تردید سننے کے لیے، کیونکہ اس بیان کے بعد قوم کو بھی جو ہے وہ قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جیسے فوج ہماری ہے اور ہمارے ان جوانوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اب سیویلینز کے اندر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا کر دیا، باجوہ صاحب نے کیوں NRO2 دے دیا۔ تو اعتزاز احسن صاحب کے اس بیان کو آ کے جنرل بابر افتخار کو جو ہے وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ جو باجوہ صاحب انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، باجوہ صاحب بالکل غیر سیاسی تھے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستانی قوم کے لیے جو ہے یہ میسج بہت زیادہ غلط ہوگا۔ جاتے جاتے اگلی خبر کی طرف میں ایک خبر آپ کو اہم اور بھی دیتا جاؤں کہ جو وزیر داخلہ تھے کرنل صاحب پنجاب کے، انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور ابھی ایک اور وزیر کے استعفے کی بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ان کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ جیسے ہی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں دوں گا۔ جو استعفیٰ دیا گیا ہے ذاتی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں، اور چیئرمین صاحب کے لیے اور پنجاب حکومت جب اس کو میری ضرورت ہوگی میں اپنی سروسز فراہم کرتا رہوں گا۔ میری صحت اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری ذاتی مصروفیات مجھے یہ عہدہ کنٹینیو رکھنے کے لیے اجازت نہیں دے رہی۔ اس کے اوپر غرویدہ فاروقی اور ساتھ جو ہے وہ سلیم لفافہ صاحب جو ہے یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، لیکن اس کی انہوں نے مکمل طور پہ تردید کر دیا۔ آخری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ کپتان کی گرفتاری کے حوالے سے، کیونکہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ یہ گرفتاری کس کیس میں کی جا رہی ہے؟ یہ جس کیس کے اندر جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا، اسی کیس کے اندر گرفتاری کی آج منظوری دی گئی، جو کہ فورن فنڈنگ والا کیس ہے۔ فورن فنڈنگ تو نہیں تھی، ممنوعہ فنڈنگ تھی اور اس طریقے کے معاملات تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا بھی ایک پلان بنا لیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس چیز کی حامی بھر لی ہے کہ ہم عمران خان کو جو ہے وہ نااہل کر دیں گے۔ اگر یہ تجربہ کرتی ہے یہ نااہل اور امپورٹڈ حکومت، میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ملک کے اندر جو حالات بنیں گے اس کی ذمہ دار شہباز شریف ہوں گے، اور شہباز شریف کو لانے والی وہ تمام افراد ہوں گے جو شہباز شریف کو یہاں تک لے گئے، کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی، ان کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ یہ یہاں تک آتے۔ ان کو کندھوں پر بٹھا کر جو ہے وہ لایا گیا۔ جو وہ نیپیوں والی بات عمران خان کے بارے میں کی جاتی ہے، نیپیاں اصل میں ان کی چینج ہو رہی ہیں، ان کو نئے نئے پیمپرز لگوائے جا رہے ہیں، اور انہی پیمپرز کے سر پہ جو ہے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، نہیں تو عوام ان کو قبول نہیں کر رہی۔ وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ حامد میر صاحب
اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے آپس میں ملاقات ہوئی اور حامد صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ آٹے کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو آٹا ابھی تک جو ہے وہ سستا نہیں ہوا. تو آگے سے شہباز شریف نے بڑا کہکا جو ہے وہ لگا کر یہ کہا کہ ابھی تک کپڑے بھی تو نہیں بکے. یہ حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. اسی ولاگ سے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنے خیال رکھیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.